اب ایک سوال ہے کہ ہفتہ پورا تو آپ سنتے رہے میڈیم سے، مین اسٹریم میڈیا سے بھی اور سوشل میڈیا سے بھی، کہ آپ کے دین کے کرتے دھرتے نے یہ گند کیا ہے اور یہ بدفعلی اور بد کرداری کی ہے۔ کریک ڈاؤن تو آپ کو چاہیے تھا۔ پنجاب میں یہ واقعہ ہوا تھا، ابھی اور بہت سے ہیں مدرسے اور بہت سی مسجدیں ہیں، 2-3 جگہ پہ اوپر تلے آپ کو وہ رپورٹس آ گئیں، 2-3 مختلف فرقوں سے وہ سارا کچھ آ گیا۔ آپ نے کریک ڈاؤن کس پہ کیا؟ پہلے آپ نے رات کے اندھیرے میں ہی آپریشن کر کے ایریا کارڈن آف کر کے تیر کیا مارا، 2 میناریں توڑ لیے اور کلمہ طیبہ کھرچ دیا وہاں سے، فیصل آباد کی ایک مسجد سے۔ کل پھر کیا کیا آپ نے 24 کی رات کو؟ ایریا کارڈن آف کیا، مینارے ڈی سیکریٹ کیے اور کلمہ طیبہ کھرچ کے وہاں سے وہ مٹا دیا، گرائنڈر پھیر کے آپ واپس چلے گئے۔ یہ بتائیں آپ پلیز کس کو کر رہے تھے؟ اگر تو یہ آپ کا کوئی آئین اور قانون کا کے نفاذ کا معاملہ تھا، اگر تو یہ آئین کی شقیں جو جن کے اوپر، جن کے ڈھانچے کے اوپر آئین کھڑا ہوتا ہے، اگر اس کی شق 14 تھی، شق 22 تھی، 21 تھی، 19 تھی، جن کو آپ وائیولیٹ کرتے آ رہے ہیں مسلسل، اگر تو آپ ان شقوں پر عمل درآمد کرنے گئے تھے تو اس کے لیے آپ کو رات کے اندھیرے میں علاقہ کارڈن آف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو تو پہلے دن سے پتہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا سٹینڈ یہ ہے کہ مولوی اور پرائیویٹ آدمی کو ہم نے کلمہ مٹانے کو نہیں دینا، مسجد میں گھسنے نہیں دینا، مسجد کے مینارے نہیں توڑنے دینے، حملہ کیا تو جتنے جوگے ہوئے اس کا دفاع کریں گے۔ اور اگر آپ یونیفارم میں آتے ہیں تو پھر آپ جانے اور آپ کا خدا جانے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی ہدایت اور یا اصولی فیصلہ سنایا ہوا ہے قرآن شریف میں کہ میں وہی بوجھ ڈالتا ہوں جس کے آپ کے استطاعت دی جاتی ہے، اور آج تک اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو اگر آئین پاکستان کی کسی شق پر عمل درآمد کرنے آئے تھے تو رات کے اندھیرے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آپ دن دہاڑے کریں، اس کی ویڈیوز بنتی ہیں تو بننے دیں، اس کی فوٹوگرافی ہوتی ہے تو ہونے دیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو مجبوری یہ لاحق ہے کہ آپ شیریں مزاری اور شاہ محمود قریشی کو بھی منہ دینے کے قابل رکھنا چاہتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ حرکتیں وہی کرنی ہیں، لیکن دنیا کو آپ جا کے یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان تو اقلیتوں کے لیے جنت ہے، پاکستان میں تو سب شہریوں کو ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں، پاکستان میں کوئی مذہبی منافرت اور مذہبی پرسیکیوشن نہیں ہو رہی، اور نہ آئینی طور پر سارے حقوق مل رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں صحافی میرے ساتھ چلیں، جا کے دورہ کریں۔ تو وہ جو آپ ننگا جھوٹ بولتے ہیں اور کچا جھوٹ بولتے ہیں، بدزیب جھوٹ بولتے ہیں، اس بدزیب ننگے اور کچے جھوٹ کے لیے آپ کو رات کے اندھیرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس دفعہ ادر دین دیٹ کہ ترجمان جماعت احمدیہ اور ناظر مورامن نے جو اپنی ٹویٹ کی اس میں جو انہوں نے تفصیل دی، اس کے علاوہ ایک پریس سیکشن میں بھی ایک ٹویٹ تھی، میں نے دونوں پڑھی اور رکھی ہوئی تھی۔ ایک ہلکا سا فرق مجھے یہ نظر آیا کہ جو پریس سیکشن کی ٹویٹ تھی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح کے ان کاموں سے جو گورنمنٹ یعنی پولیس یونیفارم میں جماعت احمدیہ کی عبادت گاہوں پر اٹیک کر رہی ہے، جو کام پہلے کہتے تھے پبلک کرتی ہے تو اب ہم کیا کریں، ان کے خلاف منافرت پائی جاتی ہے، آپ تو یونیفارم میں آ رہے ہیں۔ تو پریس سیکشن والی ٹویٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس سے جو احمدی شہری ہیں ان میں احساس عدم تحفظ بڑھ رہا ہے۔ یہ فکرہ پہلے بھی آتا ہے۔ اب اس احساس عدم تحفظ کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ بھی ہونا چاہیے۔ آپ یعنی اسٹیبلشمنٹ، آپ یعنی حکومت، آپ یعنی عزت مآب وزیر اعظم، آپ یعنی وزیر خارجہ جو FATF سے پاکستان کو نکالنا چاہ رہے ہیں، آپ ساروں کو کیٹیگوریکلی اور ڈیٹیلز میں جا کے یہ پتہ ہے کہ جہاں جہاں پریکٹیکل حب الوطنی کی ضرورت پڑتی ہے،
جہاں جہاں پریکٹیکلی اس ڈسپلے کی ضرورت پڑے کہ حکام کے لیے پبلک مصیبت نہ کھڑی کرے، اس میں آپ کی کوئی مذہبی جماعت، کوئی سیاسی جماعت بھی آپ اس کو مائنس نہیں کر سکتے کہ جب بھی ان کی جوتیوں میں انگارے بھرتے ہیں تو وہ اس وقت سڑکیں بھی بلاک کرتے ہیں، وہ شیشے بھی توڑتے ہیں، وہ آپ کے پولیس کے اوپر بھی اوپن فائر سیدھا فائر کرتے ہیں، آپ کے بندے مارتے ہیں، آپ کے میٹرو اسٹیشن توڑتے ہیں، جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو ٹانگوں پہ چلنے والے احمدی بھی اسی طرح انسان اور وہ بھی اسی طرح کے انسان۔ میں نے ایک دن قومیں گن کے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ پاکستان کی کوئی گوت اور کوئی ذات اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں احمدی نہ ہوں، وہی ہیومن سٹف ہے سارا۔ کیا وجہ ہے؟ اور پھر وہ کبھی آپ پرسنٹیج پہ اتر آتے ہیں، کبھی اس کو 1% بتاتے ہیں، اعداد و شمار جو آپ کے مردم شماری کے ہیں وہ آپ کو 6 سے 7% تک لے جاتے ہیں۔ پھر اب اگر آپ نے جو دباؤ کے تحت رکھے ہوئے ہیں ان ساروں کو بھی شامل کریں تو لوگ کہتے ہیں 10% ہو جائیں گے۔ اب وہ 23 کروڑ کا اگر اس طرح کریں، پرسنٹیج بھی نکالیں تو وہ بھی اب لاکھوں میں جاتی ہے، اور 40 لاکھ سے کوئی کہتا ہے 50 لاکھ ہے، لیکن جو بھی ان کی تعداد ہو، آخر جو آپ جلوس نکالتے ہیں اتنی تو تعداد ہر جگہ پہ موجود ہے ان کی، کسی وقت بھی وہ ڈسپلے کر سکتے ہیں، اگر موجود ہیں تو وہ نظر آ رہے ہیں نا۔ ہیڈ کاؤنٹنگ اگر آپ کرنی ہو تو آپ کو تفصیل سے پتہ ہے کہ واحد ہیومن سٹف جو ملک کے لیے مصیبت نہیں بنتا، جو حکومت کے لیے جلسے جلوس اور توڑ پھوڑ پہ نہیں اترتا، اور جس نے کبھی بھی آپ کی رسیاں نہیں کاٹیں، چوہے کی طرح کترتے نہیں ہیں آپ کی جال کو، وہ تو صرف احمدی ہیں، وہ خود اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، خیمہ زن آگ کے درمیان شہر میں۔ تو وہ جو ایک ہی صرف آپ کے پاس بچا ہوا انسانی سٹف ہے، جو صاحب حیثیت بھی ہیں، جو صاحب صلاحیت بھی ہیں، اور جو صاحب وطنیت بھی ہیں۔ آپ کو تو وطنیت کی ڈیفینیشن ہی نہیں آتی، اور جو صاحب حمیت بھی ہیں، کیونکہ اگر یہ بغیرت ہوتے تو آپ کی جوتیوں پہ رکھی ہوئی سیٹیں قبول کر لیتے۔ ان میں حمیت ہے، دینی بھی، وطن کی بھی، دنیاوی بھی۔ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ایک طبقہ آپ کے پاس جو بچا ہوا ہے، آپ نے مفتیوں کی بدفعلیوں کے بعد جو کریک ڈاؤن کیا وہ ان کی مسجدوں پہ شروع کر دی۔ اس کا سیکوینس تو نوٹ کریں نا، ایٹ لیسٹ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ جس مکتبہ فکر کے مدرسے ہیں ان مدرسوں پہ جا کے کرتے ہیں آپ کریک ڈاؤن۔ اس کی آپ کو صحافیوں نے، ازرار کھوڑوں نے، سبوق سید نے، وسعت اللہ خان نے، انہوں نے گن گن کے آپ کو تعدادیں بھی بتائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل ول آپ کے پاس ہے کوئی نہیں، اور آپ کے ہمسائے میں تماشا لگ چکا ہے۔ افغانستان اب وہ دھڑوں کی ریاست کے اوپر آ گیا، اور آپ اب اپنے اکاؤنٹ کس طرح سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں کہ احمدیوں کی مسجدوں کو کبھی ایک میں کبھی دوسرے میں، ہفتے میں 2 مسجدوں کے مینارے توڑ کر۔ سر دست تو خیر میں جیسے میں عرض کرتا ہوں میں بھی احمدی ہوں، اگر مجھے پتہ چلے کہ وہ میرے گھر کے باہر آپ جا کے مینارے توڑ گئے تو میں اپنا دین جو ہے وہ اینٹوں اور پتھروں میں نہیں سمجھتا۔ گئی